بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر کب ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیسے ہوگی، آپ کہاں پر ظاہر ہوں گے اور آپ کا مشن کیا ہوگا۔ اسی کے بارے میں ہم آپ کو مکمل جانکاری دیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ مسیحات کے حوالے سے سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ جنم لیتا ہے کہ یہود اور دجال کے قتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی انتخاب کیوں کیا اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو یہ کام سپرد فرمایا گیا۔ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کم اور تکذیب کرنے والے زیادہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میں تم کو اپنے وقت مقررہ پر طبعی موت سے وفات دوں گا، پس جب تمہارے لیے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے۔ فی الحال میں تم کو اپنے عالم والا کی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے پاس اٹھا دوں وہ مردہ نہیں، اور میں اس کے بعد تم کو کانے دجال پر بھیجوں گا اور تم اس کو قتل کرو گے۔ سوال نمبر 2، آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ بہت سے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو اندھیرے سے نکالنے کی بجائے گمراہی میں دھکیل کر چلے گئے۔ زبان نبوت جواب دیتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے۔ سر کے بال اگرچہ نہ ہوں تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام مذاہب کو ختم کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں دجال کو ہلاک کرے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید علامت بیان فرمائی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین گندمی رنگ کے ہوں گے، بال بہت گھنگرالے نہیں ہوں گے، بالوں کی لمبائی کندھے تک ہوگی۔ سوال نمبر 3، آپ کا مشن کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ البتہ ان کی آمد اس لیے ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم محض میری امت کے ایک منصف حکمران ہوں گے۔ منصف حکمران سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اسلام کی حکمرانی کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہوگا۔ خنزیر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت کو چھوڑ دیں گے، اور جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں وہ خنزیر کھانا چھوڑ دیں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اب دنیا میں حکمرانی صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس محل کی تکمیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور آپ کی صداقت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خود عیسائیت کے مقدس پیغمبر آ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت اور اسے عملاً نافذ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مقدر کر دی ہے اور یہ ضرور ہو کر رہے گی۔ اس حدیث کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیہ یعنی ٹیکس ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک عالمی حکومت کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا جب دجال ایک نوجوان کو مار کر اسے زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کسی اور وقت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زندگی اور موت پر اختیار ایک ایسی بات ہوگی جو لوگوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی، اور لوگوں کے گروہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ وہ الفاظ دیگر دجال اور دجالی قوتوں کی سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا دکھا چکے ہیں، وہ یہ معجزہ دوبارہ دکھا سکتے ہیں۔
یہاں معجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ایک مقابلہ ہوگا۔ معجزاتی قوتیں فتح پائیں گی اور اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھٹکنے اور دجال کو اپنا خدا ماننے کی گمراہی سے بچا لے گا۔ حضرت عباس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کرنے کے بعد دنیا میں 19 سال تک قیام فرمائیں گے۔ اس طرح آپ کی دنیا میں قیام کی کل مدت 40 سال ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت اوس بن اوس اسقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی جانب میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازہ پر سفید پل کے پاس اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہوگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے جسم پر 2 ملائم کپڑے ہوں گے جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوا ہوگا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت کے آخر میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا اور نہ ہی کوئی بیمار ہوگا، اور جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے اور نہ جانی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا جاؤ اور گھاس وغیرہ چرو، یعنی چرنے کے لیے انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دیا جائے گا، اور وہ بکریاں اور جانور 2 کھیتوں کے درمیان گزرتے ہوئے کھیت کا ایک بھی کھوسا نہیں کھائیں گی، بلکہ گھاس اور وہ چیزیں کھائیں گی جو جانوروں کے لیے بنی ہیں، اور سانپ اور بچھو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے، اور درندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو تکلیف نہ دیں گے، اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی 1 مد گندم بوئے گا تو اس سے 700 مد گندم پیدا ہوگا۔ آخری سوال آپ کا انتقال اور وفات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابو بکر کی، عمر کی اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موقوف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ نیز انہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، پس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔